تو اس کے لیے انہوں نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے آفس میں ملاقات کریں. پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی آئیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں 3 بجے. بہرحال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اور فیصل صاحب کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں. وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے. جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا اس ان بٹوین، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے. جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں. وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ ایس او پی تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہونی تھی وہ ساری بند کر دی تھی. یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. دوسری بات، ان کا 5 دن کے لیے بجلی بند کر دی گئی تھی. یعنی 5 دن کے لیے بجلی بند، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں. وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ اور ٹوٹل بجلی بند، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. اور آج تک جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اخبار ملیں، آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے. آج تک جو ٹی وی کی فیسلٹی تھی، جو صرف وہ بھی پی ٹی وی آتا تھا، وہ کم سے کم کوئی خبر وہ دیکھ سکتے تھے، وہ آج تک وہ بند ہے. پھر اس سے بڑا ظلم انہوں نے کیا جو توہین عدالت کی. کورٹ کے آرڈر پہ وہ سائیکل جو مشین دی گئی تھی، ایکسرسائز مشین، وہ آج صبح آتے جب ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی 20 دن کے بعد، تقریباً نوٹس کے بعد، آرڈرز کے بعد آج دی ہے آج. تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اور یہ زیادتی اور یہ ناانصافی جو قانون کی خلاف ورزی یا جو توہین عدالت ہے، ان لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے. پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہو. دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرو اور آپ یہ کہو کہ اپنے پیسے تو ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا اس ملک میں کبھی نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں ترقی ہوتی ہے، نہ وہ معاشرے، نہ ملک، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو. اور اس کے نتیجہ بلکہ برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر مسٹرسٹ کر کے آپ کا لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. برین ڈرین تو آلریڈی ہو رہا ہے. یہ خان صاحب نے بہت کنسرن شو کیا ہے اپنے ملک کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج تک، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، ظلم بربریت کا ماحول قائم کرنا، اور ان کی بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ابھی تک ان کو ضمانتیں نہیں ملیں. اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے اور ان کی بہنوں کا کیس ان کے پاس ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ملزم تو، اصل ملزم تو بشرا بی بی ہے. پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انشاءاللہ اس میں ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے، باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی، اس کا ہم وہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی. میں بطور ایک ورکر کے ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں. پہلے وکلاء کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کیے، اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی. اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کا. میں
2-4 दिन लेट हुआ हूँ, लेकिन उसकी वजह इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी थी। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल की खबर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। उसके साथ साथ हमने बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से, या उस दिन जो पीटीआई का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है, सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई, ठीक है। उसके साथ उनके मेहर खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फ़ख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं हमने बताया, इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुगल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल, और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो आए थे जिन्होंने की, मैंने अपनी उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिलके दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवसत से दोबारा मुलाकात हुई, और खान साहब के लिए ये जो मुसीबतें और सख्तें हैं इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फाइल करूँगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना, खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। इमरान खान को बताया कि आप नए चीफ जस्टिस साहब जो नॉमिनेट हो चुके हैं, साइनी तरमीम के जी, वो क्या उन्होंने एतमाद का इजहार किया नए चीफ? देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आईनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है। बाकी बातें आपको इस हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं, 26वीं तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, अभी कमेंट नहीं किया। वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात, समझिए वो क्या बात है। एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो,
آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کہ یہ گفتگو جو ہے آج جو زیادہ جو ہے فوکس تھا وہ ان گرفتاریوں، ان ظلموں سے اور جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی. یہ تو ایک ثانوی گفتگو تھی جو کہ حالات سے ان کو، کیونکہ ان کے پاس اخبار بند ہیں، ٹی وی بند ہے، کوئی ایکسیس نہیں ہے باہر کی نیوز کی، ان کی ان کمیونیکیٹو جس کو کہتے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب، باہر کے حالات جو تبدیلیاں ہوئی ان 3 ہفتوں کے دوران وہ تو آپ لوگوں نے بتا دی. خان صاحب کس معاملے پہ کنسرن تھے، کس معاملے پہ انہوں نے آپ سے وہ ابھی سنیں ایک منٹ بات کر دیں. وہ سلمان صاحب اس لیے ابھی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کیا آتی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ ڈائریکشن سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی بھی جی احتجاج کے حوالے سے پوری بتایا ہم نے، ہر چیز ہم نے بتائی ہے. فیصل بھائی جو احتجاج ہوا ہے، جس طرح سے ہوا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر بھی سوالات اٹھے ہیں اور لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا لیڈرشپ میں، تو اس حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ یہ سچویشن ہے. دیکھیں ہر طرح کی بات ہم نے بات کر لی ہے. اب انسٹرکشنز کیا آتی ہیں، ڈائریکشنز کیا آتی ہیں خان صاحب کی، اس سے پہلے کہ وہ ڈائریکشنز دیں یا انسٹرکشنز دیں وہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں. ملک صاحب میں آپ کنسرن وہ 2-3 باتوں میں تھے. میں ایک بات کروں، ایک سیکنڈ میں آپ کی اجازت، بڑے ہیں اجازت ضروری ہے. جی سر بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو پوری طرح سے مطلع کیا ہے. وہ کنسرن تھے، ظاہر ہے اپنے پہلے تو بی بی کے بارے میں تھے، پھر ان کو بتایا کہ تھے تو ریلیکس ہے. پھر ورکرز کے بارے میں انہوں نے پہلے ورکرز کے بارے میں پوچھا، باقی باتیں بعد میں پوچھی. وہ ورکرز کے بارے میں کنسرن رہتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ باقی چیزیں بعد میں انہوں نے پی. انہیں سب سے پہلے پوچھا کہ ورکرز کا کیا حال ہے، ورکرز نکلے، ورکرز کا کیا سین ہوا، تو وہ سارے بتایا ہم نے. اب اس کے اوپر جو ہے جس طرح کے معاملات ہوئے وہ بڑے کنسرن تھے. جو ترمیم پاس ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا. آپ کی ملاقات کے دوران ڈی چوک کی گفتگو ہوئی، وہاں احتجاج کا کیا بنا، یہ سوال ملک صاحب ہر گفتگو ہوئی ہے. اور آپ یقین جمع خاطر رکھیں، ہم میں جو ہوں، میں خان کا ورکر ہوں، میں لیڈروں میں تو ہوں نہیں. جب بھی آتا ہوں جو بھی کوئی میں کر سکتا ہوں خدمت میں کرتا ہوں. کوئی بات ایسی نہیں جو خان کے پاس پہنچے نہ اور خان کو پہنچائی نہ گئی ہو. خان کو پہنچائیں گے، حتمی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ہمارے ورکر جو ہیں وہ آمین کہیں گے. کیونکہ بہت سے ایسے فیصلے بیرسٹر گور صاحب نے کیے ساری آئینی ترمیم اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر، اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل تھا، اور مولانا فضل الرحمان کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر دیکھیں 2 باتوں کا ہم نے بتا دیا. 26ویں آئینی ترمیم جس طرح کی گئی ہے اور جن حالات میں کی گئی ہے وہ ہم نے بتایا. اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ہم نے بتایا کس طرح ہمارے بندے اٹھائے گئے، توڑے گئے، مینگل صاحب کے جو 2 بندے تھے وہ استعمال کیے گئے اور کس طرح ہمارے بندے توڑے گئے، اور یہ باتیں ہم نے بتا دیں. اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ان کی اس پہ جے یو آئی کے بارے میں بھی کنسرن شو کیا کہ انہوں نے ووٹ دیا. ہم نے کہا جی انہوں نے دیا. تو باقی ان کی انسٹرکشنز یا جواب یا کیا انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب میٹنگ کر رہے ہیں، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. آپ نے بتایا کہ ان کی سیل کی جو بجلی ہے وہ معطل رہی ہے، ان کی شیو بڑی ہے. یہی رومرز ان کی صحت سے متعلق چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی کے سرکلز میں. ان کی صحت کیسی ہے، کیا فٹ ہیں، کیا انہوں نے کہا؟ دیکھیں ابھی ہم نے ان سے کچھ اور سوال نہیں کیے. ہم نے کہا جی آپ بتائیں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں صرف ہم نے وہ آپ کو بتا دی ہیں، کنوے کر دی ہیں. اور کل ہم اس پہ کل ہم اس پہ پٹیشن صبح فائل کریں گے، شعیب صاحب اور میں فائل کریں گے. اور وی ول ارینج آج وہ گل حسن صاحب کا ایک میڈیکل کا بھی پٹیشن ہے، ہوپ فلی وہ بھی ایکسیس گرانٹ ہو جائے گی. صبح جو ہے یہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم پٹیشن کریں گے اور ہم ریکویسٹ کریں گے جج صاحب کو کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے یہاں پہ وزٹ بھی کیا جائے اور ان کی جو ساری معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھے جائیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ جج صاحب جی بتایا گیا کہ وہ پہنچے تھے. جو پی ٹی آئی کی اپنی ہے، کیا اس دفعہ بھی کسی کی کلاس لی گئی؟ نہیں، پچھلی دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی ہماری انفارمیشن کے مطابق، لیکن اس دفعہ کوئی ایسی بات ایک لفظ نہیں کہا. سر آپ کو پتا ہے جو سننے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس سارا ٹرانسکرپٹ موجود ہوگا، ان کو کہو سامنے لے آؤ. تھینک یو سر، تھینک یو، ویری کائنڈ سر.